بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ الصافات آیت نمبر 114 تا 118 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ یہ واقعات بیان فرما کر قریش مکہ کو اور پوری انسانیت کو خبردار کیا گیا کہ جو لوگ بھی اپنے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں، اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور جو قوم اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیتی ہے اسے اللہ اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قریش مکہ کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے، اور ہر وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اسے یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے اس انکار پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکے۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، ان کی مدد کی اور وہ غالب ہو گئے، اور ہم نے انہیں نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں صراط مستقیم اس پر چلا دیا، ان کی رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رہا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو کہا الا تتقون، کیا تم اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، یہ ان کا ایک بت تھا، اور احسن الخالقین جو اللہ ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو اور اس بعل بت کو پکارتے ہو۔ یہ قریش مکہ کے لیے بھی ایک وارننگ تھی کہ تم اللہ کی بندگی سے انکار کر رہے ہو اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر ان کی پرستش کر رہے ہو، کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ آج بھی اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتا ہے، انسانوں کے مجسمے بنا کر، انبیاء کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے حاجات پیش کرتا ہے، پیغمبروں کے سامنے پیغمبروں کا نام لے کر، بزرگوں کا نام لے کر ان کو پکارتا ہے اور ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان انسانوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مقابل کھڑا کر رہا ہے۔ یہ شرک ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ ایسے انسانوں کو تو نہیں پکارتے جو قبروں میں مدفن ہیں، جو انبیاء کے مجسمے بنا کر ان کو تو نہیں پکارتے، بتوں کو تو نہیں پکارتے۔ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، بس وہ
اللہ کے حضور سزا کے لیے حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ نے الیاس علیہ السلام پر سلام بھیجا اور فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی جو آپ کی دعوت کا انکار کر رہے اسے بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور وہ اس سرزمین سے مٹا کر رکھ دی گئی۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں ایسا طرز عمل اپنانے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔